دنیا کے ایسے ممالک جہاں ہوائی اڈے نہیں ہیں۔ دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کے ایئرپورٹس بھی نہیں۔ اقوام نے مناسب طریقے سے ایک مثال کے طور پر کام کیا ہے کہ ہوائی اڈے کا ہونا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وسائل بانٹنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ تاہم بہت سے لوگوں کے پاس کوئی انتخاب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوائی اڈہ دراصل ان کی حدود میں فٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہم دنیا کے واحد ممالک پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کے کوئی ہوائی اڈے نہیں ہیں۔ ویٹیکن سٹی یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، جس کی آبادی صرف 800 کے لگ بھگ ہے۔ یہاں نہ تو ہوائی جہاز کے اترنے کے لیے زیادہ جگہ ہے اور نہ ہی متبادل نقل و حمل کے لیے کوئی دریا یا سمندر ہے۔ یہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جن کا خصوصی طور پر پیدل ہی احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس کے ارد گرد دیگر ہوائی اڈے ہیں بشمول اور جو ٹرین کے ذریعے 30 منٹ سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ موناکو ویٹیکن سٹی کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے، 3 اطراف سے فرانس سے گھرا ہوا ہے اور اس کی اپنی کوئی ہوائی اڈے کی سہولت نہیں ہے۔ موناکو کی سیر کے خواہش مند تمام افراد کو فرانس کے نائس کوٹ دزور ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد ٹیکسی بک کرنا یا کشتی لینے کی ضرورت ہوگی۔ سان مارینو ویٹیکن سٹی سے بہت دور واقع، سان مارینو دنیا کی قدیم ترین ریاستوں میں سے ایک ہے۔ مکمل طور پر اٹلی سے گھرا ہوا، سان مارینو کو سمندر تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ چونکہ یہ بہت چھوٹا ہے، اس کا کوئی ہوائی اڈہ نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے پورا سان مارینو فلیٹ ہے اور سڑکوں کا ایک گھنا نیٹ ورک ہے جو لوگوں کو سان مارینو سے باہر لے جاتا ہے اور انہیں ہر طرف سے اٹلی تک رسائی کی اجازت دیتا ہے۔ لیختنسٹین یہ ایک اور جگہ ہے جو کافی کھڑی نہیں ہے لیکن زیادہ پہاڑیاں ہیں۔ لیختنسٹین بھی ایک چھوٹی سی قوم ہے اور اس کا پورا دائرہ بمشکل 75 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ چونکہ جگہ کی حدود ہیں، یہاں تک کہ اگر لیچٹینسٹائن ایک ہوائی اڈہ بنانا چاہتا تھا تو بہت امکان ہے کہ یہ جزوی طور پر رائن مشرق میں اور مغرب میں آسٹریا کے پہاڑوں پر گرا ہوتا۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ کسی ممکنہ سفارتی جھگڑے میں ملوث نہ ہونے کے لیے لیختنسٹین بغیر کسی ہوائی اڈے کے رہا، اور مقامی لوگ زیورخ ہوائی اڈے تک پہنچنے کے لیے کار بس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے۔ اندورا اگرچہ دوسرے ممالک کی طرح چھوٹا نہیں ہے، اندورا کی پرنسپلٹی کا سطحی رقبہ بڑا ہے جس پر یہ کئی ہوائی اڈوں پر فخر کر سکتا ہے۔ تاہم یہاں مسئلہ پہاڑوں کا ہے۔ یہ شریک سلطنت فرانس اور اسپین کے درمیان واقع ہے اور مکمل طور پر پیرینیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایسی چوٹیاں ہیں جو 3000 میٹر کے قریب ہیں اور اتنی اونچائی پر ہوائی جہاز کو اڑانا قدرے خطرناک اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ویڈیوز پر لائک کمنٹ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ بروقت ایسی معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے۔